بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دادا اسلامک چینل اور میں ہوں عزیز الحسن۔ ناظرین کرام، قرآن فہمی کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، مگر اس کو نبھانا بہت مشکل کام ہے، اور اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی استاد سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ چنانچہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس ذکر کے ذیل میں انجینئر محمد علی مرزا نے کیا بیان فرمایا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ کہو اللہ 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 اللہ، کوئی نہیں ملے گا، ہمیشہ ملے گا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ اللہ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے پروٹوکول کے ساتھ کرنا چاہیے، اور انہوں نے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور خالی اللہ اللہ کرنا جو ہے یہ غلط ہے، اس کو پروٹوکول کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، یعنی ان کا مطلب ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں جس طریقے سے، اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں منع فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا جیسے بھی ہو وہ مستحسن ہے اور اچھا عمل ہے، لیکن یہ کہ یہ بغض کے اندر، حسد کے اندر، کہ بس دوسروں کو کسی صورت سے نیچا دکھا دو، غلط ثابت کر دو، تو یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ اللہ پر بھی انہوں نے اعتراض کر دیا، اور تمام لوگ سن رہے ہیں، چائے پینے والے اور سموسہ کھانے والے سن رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو۔ چنانچہ انہوں نے جو حرکت فرمائی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی دیگر آیات، چونکہ نظر ہے نہیں ان کی قرآن پر، تو انہوں نے وہ سورہ اعلیٰ کی آیات نظر انداز کر دی، جس میں فرمایا ہے قد افلح من تزکا، اس شخص نے، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ، اور ذکر کیا، وذکر، اور ذکر کیا، اسم، نام کا، ربہ، اپنے رب کے نام، یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر جس نے کیا اور پاکیزگی اختیار کی، اس کے لیے فلاح کی نوید اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام، اسم ربہ، رب کا نام کیا ہے بھائی؟ اللہ ہی تو نام ہے، تو اس نام کو تو ذکر کرنے کو کہا گیا ہے، قرآن کریم میں کہا ہے، جس کو آپ بار بار اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف۔ اور دوسری جگہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، سورہ مزمل، اور ذکر کیجئے اسم، نام کا، ربی کا، اپنے رب کے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ تو یہ جو صوفیہ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ، اس کو آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل قرآن کریم کے عین مطابق ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ جو کرتے ہیں یہ ایک وضعی طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی جو نورانیت ہے اور اس کے جو روحانی اثرات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی یہ کوشش ہے کہ دلوں پر وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے دور میں آج کل قلوب پہ زنگ لگ چکا ہے، تو اس کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی ضرب لگائی جاتی ہے، اللہ۔ تو یہ آپ ایک بات ہوئی، دوسرا کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ تو یہ انتہائی توہین پر مبنی ہے، جو ذکر بھی ڈیوائز کرتے ہیں، اور یہ پھر جو مشہور کر دیتے ہیں نہیں جی وہ جی قرآن کا کوئی لفظ بھی پڑھے تو ثواب ہے، تو اللہ قرآن میں ہے، صرف اللہ بھی کوئی کہہ لے تو کیا حرج ہے، تو شیطان بھی قرآن کا لفظ ہے۔ یہ آپ نے دوسرا کلپ ملاحظہ فرمایا، اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کرنا جو ہے یہ توہین ہے، یا تو یا اللہ کیجئے یا سبحان اللہ کہیے۔ اگر خالی اللہ کہا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ توہین ہوتی اللہ اللہ کہنا، تو کسی کا بھی نام خالی لینا اس کی توہین ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مجنو جو ہے وہ لیلا 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 پکارتا پھرتا تھا، آج تک کسی سے میں نے نہیں سنا، نہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اس پر یہ الزام عائد کیا ہو کہ مجنو پر کہ وہ لیلا کی توہین کرتا تھا، بلکہ اس کی تحسین کی جاتی ہے
کہ اس کو دیکھو کتنا عشق تھا، وہ اسی کا نام پکارتا تھا۔ تو بھائی یہ بالکل غلط توجیہ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرنا کوئی توہین ہے۔ اور دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ، تو اللہ چونکہ قرآن میں ہے تو اس پر ثواب ہے۔ بھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو قرآن میں ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا، باری تعالیٰ کا نام ہے، اس کے لیے اس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اور یہ کہ شیطان کا نام بھی قرآن میں ہے تو شیطان کا نام لو تو اس سے بھی ثواب ملنا چاہیے۔ تو بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ کو اور شیطان کو برابر کر دیا، عجیب بات ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کرنا یہ توہین ہے، تو اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو پھر شیطان اور ابلیس اگر کوئی کرے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ شیطان کی توہین ہو رہی ہے۔ تو آپ کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ابلیس کی توہین کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کیجئے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے اور تحسین کرنے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے اس کے حکم کے مطابق جو کہ قرآن میں دیا گیا ہے، ہم اللہ اللہ کریں گے، کرتے رہیں گے۔ یہ جناب عالی، یہ آپ کے سامنے میں نے انجینئر صاحب کی غلط فہمی رکھ دی، اور اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں ان کے جو چھوڑے ہوئے لوگ ہیں گروپ کے اندر، اس چینل پہ جو تبصرے کرتے رہتے ہیں، اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔